الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل 2 خطبات جمعہ سے محرم کی ابتدا کی مناسبت اور محرم کے قریب ہونے کی مناسبت سے صحابہ کرام اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان سے متعلق بعض احکام و مسائل، ان کی غربت، ان کی مفلسی اور ان کے تواضع اور انکساری، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کا جو ذکر مبارک کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا جو تفصیلی تذکرہ کیا ہے، اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام، آل بیت رسول اور صحابیات سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور یہ اپیل کی گئی تھی کہ مسلمان ان نفوس قدسیہ اور ان عظیم ہستیوں کے احترام، ان کے فضائل اور ان سے متعلق ہمارے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کا مکمل احترام کریں۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، اگرچہ مسلمانوں کو اسلامی سال کے مہینوں، اسلامی سال کی تاریخوں اور اسلامی سال سے وابستہ جو تاریخ ہے اس سے متعلق کچھ بھی علم نہیں، مسلمان یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس مہینے سے گزر رہا ہے، کون سے مہینے کی کون سی تاریخ سے گزر رہا ہے۔ اس تاریخ کا، تاریخ اسلام، سیرت رسول اور صحابہ کرام کی سیرت سے اور ان لوگوں کے کون سے واقعات سے تعلق ہے، ان چیزوں سے مسلمانوں کو واقفیت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی وہ تاریخ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے عظیم واقعے سے وابستہ ہے، مسلمانوں کی وہ تاریخ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل چیزیں ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، مسلمانوں کی وہ تاریخ جس تاریخ سے مسلمانوں کی پوری سیرت اور مسلمانوں کے اسلاف کی پوری سیرت وابستہ ہے۔ آج بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمان اس تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ مسلمان اگر اس تاریخ سے واقف ہوتا ہے تو خرافات کرنے کے لیے، مسلمان اپنے اسلامی سال کی تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے تو ایسی چیزوں کی مناسبت سے جو چیزیں مسلمانوں میں قرآن و سنت کی مخالفت کر کے رواج پائی ہیں اور ان چیزوں کو مسلمانوں نے اختیار کر کے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا، یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے محرم کی تاریخ اور محرم سے وابستگی رکھنے والے بعض ان واقعات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن واقعات کو سامنے رکھ کر کے مسلمان ایسی تاریخ سے واقف ہو گیا، ایسی تاریخ سے وابستگی اختیار کر لی جن تاریخوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے یا اسلام کی صحیح روایات سے یا اسلام کی سچی تاریخ سے کسی بھی انداز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن مسلمان اسی کو تاریخ سمجھتا ہے، اسی کو سچائی سمجھتا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ان چیزوں سے وابستگی کے بعد ہمارے مسلمان بھائی جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں ان سے ہمارا سروکار نہیں ہے،
وہ جو چاہیں کریں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے سنی بھائی ان چیزوں کو ریت رواج کی شکل میں اختیار کر کے ان لوگوں کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، ان تاریخوں کی احیاء کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنے اسلاف کو غلط القاب سے نوازا جاتا ہے، صحابہ کرام کے اوپر طعن کیا جاتا ہے، شرکیات اور بدعات کو اختیار کیا جاتا ہے، تعزیے اور تبرے بازی کے بہانے سے نہ جانے کون کون سی چیزوں کو رواج دے کر کے مسلمان خود بھی اسلام سے دور ہوتا ہے اور نئی نسل کو بھی اسلام سے دور کر کے تاریخ اسلام کی واقفیت کے بارے میں یہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ مسلمان جس طرح سے اسلام سے واقف نہیں ہے، قرآن مجید سے واقف نہیں ہے، سیرت رسول سے واقف نہیں ہے، صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ سے واقف نہیں ہے، ویسے ہی مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے بھی کوئی وابستگی اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہم کو سوچنا ہوگا، ہم کو سمجھنا ہوگا، ہم کو غور و فکر اور تدبر کرنا ہوگا کہ کس انداز سے کون سے حقائق ہیں جن حقائق کو سامنے رکھ کر کے مسلمان اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں کوئی لائے عمل تیار کر سکے، کوئی اسوہ تیار کر سکے، کچھ فیصلے لے سکے۔ ایسا نہ ہو ماتم و شیون جس سے اسلام نے ہم کو قطعاً روکا ہے، ماتم و شیون نوحہ کرنا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ میت کے اوپر کیے جانے والے نوحے اور ماتم اور گریہ و زاری اور شور مچانے کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ اگر کسی میت پر کیے جائیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں میت کو بھی عذاب دیتا ہے۔ اگر میت کے سامنے اس بات کا خدشہ ہے، اگر میت کو ذرا سی بھی اس بات سے سدبد ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کے بارے میں اس انداز کی چیزیں اختیار کی جائیں گی، ماتم و شیون کیا جائے گا، شور مچایا جائے گا، گھروں کے اندر چنے گنے جائیں گے اور نہ جانے کون کون سی غیر اسلامی چیزوں کو اختیار کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں مرنے والے کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین اور اپنے دوست و احباب کو اور جو لوگ اس کی تجہیز و تکفین کرنے والے ہیں ان لوگوں کو وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد اس انداز کی چیزیں نہ کی جائیں۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی ماتم و شیون پر مبنی ہے۔ مسلمانوں نے جس انداز سے اسلام جو زندگی اور حیات کا پیغام دینے والا مذہب ہے، اسلام جو اس بات کا مذہب ہے اور اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم صحیح انداز سے زندہ و جاوید رہ کر کے اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ جو حادثات ہونے تھے ہو چکے، ان حادثات کو لے کر کے انسان ہزاروں ہزار سال سے اور صدیوں سے اس پر ماتم و شیون کر کے اپنے وہ آنسو جو رب کائنات کے آگے بہنے چاہیے تھے، اپنی وہ انرجی جو عبادات میں صرف ہونی چاہیے تھی، اپنی وہ صلاحیتیں جو مسجدوں کی تعمیر میں، قرآن و سنت کی ترویج میں، قرآن و سنت کی تعلیم میں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے میں، قرآن مجید کو سمجھنے میں، سنت رسول کو سمجھنے میں جو انرجی صرف ہونی چاہیے تھی، وہ ساری کی ساری انرجی ہماری ماتم و شیون میں اور تعزیوں کا طواف کرنے میں اور صحابہ کرام اور ان نفوس قدسیہ کو متہم کرنے میں وہ انرجی ضائع ہو جائے، جس انرجی کو ہم کو مثبت انداز سے اسلام کے دفاع کے لیے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، اس کی تعلیمات کی ترویج کے لیے صرف کرنا تھا، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں آج کے دور میں بدعات و خرافات میں، شرکیات میں، کفریات میں اور نہ جانے کون کون سی چیزوں میں مسلمان صرف کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو حقیقت پسندی کے جذبے سے سامنے آ کر کے حقیقی مسلمان بننا ہوگا، اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اسلام ماتم و شیون کا مذہب نہیں ہے، اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیان
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے نہ جانے کون کون سے واقعات ہوئے۔ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، صحابہ کرام باحیات تھے، خلفائے اربعہ باحیات تھے، بڑی بڑی شخصیات اور اونچی اونچی شخصیات باحیات تھیں، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء قرار دیا، جن کے کلیجے کو ان کے مردے جسم سے نکال کر کے ایک خاتون نے چبا لیا تھا، یہاں تک صورتحال ہوئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے ایک پارسی غلام نے آ کر کے شہید کر دیا، ان کے اوپر وار کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی مظلومیت اور ان کے واقعات آپ کے سامنے پہلے پیش کیے گئے ہیں۔ ان کی شہادت کا حادثہ بھی معمولی دردناک حادثہ نہیں تھا، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھ لیں۔ بعد کے ادوار میں اور اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حادثے سے پہلے اور آپ کی وفات کے بعد جو بھی حادثات ہوئے یہ حادثات معمولی نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام نے ان حادثات کو اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں بیٹھا کر کے اس کے بارے میں ماتم و شیون کا اور وہ اسلوب اختیار نہیں کیا جس کے نتیجے میں وہ خوشی کی زندگی، آگے بڑھنے کے حوصلے کو کھو کر کے اسلام کی تعلیمات سے سست پڑ جائیں اور کسی انداز کا ماتم و شیون کر کے وہ دنیا کے اندر یہ ثابت کریں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی تقدیر پر بھی صبر نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کی شہادت کو مقدر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں شہادت کی پیشین گوئی تک کر دی، ان سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے رشتہ دار ہوں، سارے کے سارے ہماری نظر میں محبوب ترین شخصیات کی شکل میں دیکھے جاتے ہیں۔ ان سے بغض و نفرت کرنا، ان کے درمیان کسی انداز کی تمیز کرنا، ان کے درمیان کسی انداز کی تفریق کرنا، کسی انداز کا بھید بھاؤ کرنا، کسی کے بارے میں محبت رکھنا اور کسی سے نفرت کرنا، جس کو مرضی آل بیت میں شمار کر لینا اور جس کو مرضی آل بیت سے نکال کر کے باہر کر دینا، یہ ہمارا اسلوب نہیں ہے۔ ہمارا اسلوب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اس عظیم صحبت میں جن لوگوں کو زندگی گزارنے کا موقع مل گیا، چاہے وہ ایک لمحے کا ہو، چاہے پوری زندگی کا ہو، چاہے تھوڑی دیر کا ہو یا لمبے وقت کا ہو، سارے کے سارے لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، جن سے اللہ رب العالمین نے رضامندی کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ لوگ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طریقے سے فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں ان لوگوں سے رائے مشورہ کیا کریں، ان کو جھڑکا نہ کریں، ان کے بارے میں کسی انداز کے سخت فیصلے نہ کریں، ان کو اپنے بازو پھیلا کر کے نرمی کے ساتھ اپنے قریب رکھیں۔ ان کے پاس ہو سکتا ہے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، پہننے کے لیے جوتے نہ ہوں، کھانے کے لیے کھانا پانی نہ ہو، یہ لوگ فاقہ کرتے ہوں، غربت کی زندگی گزارتے ہوں، ان لوگوں کی راتیں مسجدوں میں اور درختوں کے نیچے گزرتی ہوں، ان کے پاس مکان نہ ہو، ان کے پاس رشتہ داروں میں رہنے سہنے کا اور اسی طرح سے لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے مواقع نہ ہوں، لیکن ان کے اندر جو خوبی ہے وہ ان کے ایمان کے مضبوطی کی خوبی ہے، ان کے اندر جو خوبی ہے وہ قرآن مجید کے عظمت اور قرآن مجید کے احترام کی خوبی ہے، ان کے اندر جو خوبی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ سے محبت کی خوبی ہے، ان کے اندر جو خوبی ہے وہ یہ خوبی ہے کہ یہ لوگ اسلام کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلامی تعلیمات کے دفاع کے لیے، اسلامی معاملات کے لیے، اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی تعلیم کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی عظمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑی عظمت دنیا کی کسی جماعت کو نہیں مل سکتی۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان لوگوں سے محبت رکھنا، ان سے میل ملاپ رکھنا، ان سے قربت اختیار کرنا، ان کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
ان کے اوپر کسی انداز کی انگلی اٹھائی جائے، کسی انداز کا اعتراض کیا جائے، کسی انداز کی تنقید کی جائے، کسی انداز کی گالیاں دی جائیں، ان کو کافر قرار دیا جائے، ان چیزوں کو نہ ہم برداشت کرتے تھے، نہ کرتے ہیں اور نہ آئندہ کریں گے۔ اس وجہ سے ہم برجستہ یہ بات کہنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ نفوس ہیں، وہ شخصیات ہیں جن کا احترام کرنا اور اس میں کسی انداز کے بھید بھاؤ سے بچنا یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے، اخلاقی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے۔ اس وجہ سے اس معاملے میں ہم لوگوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کرنے والے، ان کے اوپر سب و شتم کرنے والے، ان کی جانب غلط انداز کی تاریخ کی نسبت کر کے ان کو غلط چیزوں کی جانب اور غلط قسم کے جرائم میں مبتلا کر کے ان کو بدنام کرنے والے، یا اسی طرح سے جو لوگ صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہیں، صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں، یا جو لوگ قرآن مجید کو ناقص قرار دیتے ہیں، جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر، آپ کی بیٹیوں پر نہ جانے کون کون سے اتہامات لگاتے ہیں، ہماری ماؤں پر اتہامات لگاتے ہیں، وہ لوگ جو کرتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان کے بعض افراد ان کے دلوں میں اتنا چور ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپیں لڑائی جائیں، ان لوگوں کی کانفرنسوں میں شرکت کی جائے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کا اظہار کیا جائے، محبت کا اظہار کیا جائے، ان کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کی جائے، یہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ جو مجرم ہے وہ مجرم ہے، جس نے کفریہ عمل کیا اس نے کفریہ عمل کیا، جس نے قرآن مجید کی توہین کی، صحابہ کرام کی توہین کی، جس نے قرآن مجید اور سنت رسول کی توہین کی، جس نے خود نبی آخر الزماں اور ہماری ماؤں کی توہین کی، اس کو نہ برداشت کیا جا سکتا ہے نہ اس کا ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ ساتھ دینے کا، اتحاد و اتفاق کے اظہار کا، قربت اختیار کرنے کا ایک واحد حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، آپ قرآن و سنت کی جانب رجوع کر لیں، آپ قرآن مجید کو تسلیم کر لیں، آپ سنت رسول کو تسلیم کر لیں، آپ عظمت صحابہ کو تسلیم کر لیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کی اتباع کو، آپ کی پیروی کو اور آپ کی تقلید کو لازم پکڑ لیں، تو آئیں، ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کی قسم، جو اس ایمان کے اوپر ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہم اس کا ساتھ اس طرح سے دیں گے کہ اگر اس کے گھر میں کسی انداز کی غنڈہ گردی ہوتی ہے تو اس کے گھر کا درد ہمارا اپنا درد ہے، اس کے گھر کے اندر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف ہماری اپنی تکلیف ہے۔ یہ ایمانی بھائی چارہ، یہ ایمانی رشتہ، یہ ایمانی بھائی چارگی، یہ ایمان کی مضبوطی اور یہ دلوں سے یہ ایمان کا جو رشتہ ملتا ہے، یہ ایمان کا رشتہ معمولی نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مثال دی کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح سے ہے، اگر ان کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دل و دماغ اور پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر کسی نے ایمان کی بنیادوں پر، اتباع رسول کی بنیادوں پر، توحید و رسالت کی بنیادوں پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادوں پر، صحابہ کرام کے احترام کی بنیادوں پر، صحابہ کرام کی عظمت کی بنیادوں پر اگر کسی نے ہمارے جانب اتحاد و اتفاق کا ہاتھ بڑھا دیا تو ہم سے بڑا ساتھ دینے والا دنیا میں کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ ہم ایمان کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہیں اور کفر اور بدعات کی بنیاد پر کسی سے نفرت اور دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا جو مقام ہے اس مقام کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ دیکھ لیں جس انداز سے واقعات پیش آئے، جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے مبارک خول کے اوپر وار کیا گیا، آپ کے مبارک چہرے پر زخم آیا اور نہ جانے کون کون سے واقعات پیش آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہنا پڑا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرنے کے اسباب پیدا کر دے، جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ اللہ رب العالمین نے عرش الہی سے
सातवें आसमान से आयत करीमा नाजिल फरमाई, लैसा लका मिनल अम्रि शै, आपके इख्तियार में कोई चीज नहीं, आप अपनी कौम के लिए कैसे बद्दुआ कर सकते हैं, उनके बारे में कैसे बदखाही इख्तियार कर सकते हैं। ये एक इज्तिहादी गलती थी जो सहाबे किराम से हो गई। आपके हुक्म की पैरवी के बजाय उन लोगों ने मुखालफत की, जिसके नतीजे में इत्तिबाए रसूल से दूरी और इत्तिबाए रसूल से जरा से तसाहुल और जरा सी सुस्ती के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंगे उहद जो जीती जा चुकी थी उसको हार में तब्दील कर दिया। मुसलमान शहीद किए गए, 70 से ज़ायद सहाबे किराम शहीद कर दिए गए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया गया। ये सारे के सारे वाक़यात हैं और खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में आप वाक़यात देख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से बड़ा सानिहा और उससे बड़ा हादसा कौन सा हो सकता है। जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है, उससे पहले की जो कैफियत थी, कंधा दे करके लोग मुसल्ले पर लाया करते थे। उसके पहले की जो कैफियत थी, सहाबे किराम दौड़ा करते थे इआदत के लिए। उसके पहले की जो कैफियत थी, लश्करे उसामा को रवाना कर दिया गया था, लेकिन बीमारी के वाक़यात सुनकर पूरा का पूरा लश्कर वापस आ गया इआदत के लिए, ताज़ियत के लिए। और उसके बाद जो वाक़यात हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का अजीम हादसा, इतना अजीम सानिहा दुनिया की किसी कौम और किसी तारीख के अंदर नहीं हुआ होगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चलता है, तलवार म्यान से निकाल लेते हैं, कहते हैं कि जिसने ये बात अपनी ज़बान से कही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, तो मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बिला शुबहा सारे के सारे सहाबे इकराम में और कुरैश में सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा अज़मत रखने वाले सहाबी थे, वो खड़े हुए, मिंबर लगाया गया और फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक रसूल हैं। अगर उनको वफात उनकी हो जाए या उनको कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे, दीनी तालीमात का इनकार कर दोगे? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐसा लगता था कि गोया ये आयत करीमा मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी है। मैंने तौबा किया, रुजू किया, इससे बड़ा हादसा तो कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का हादसा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का हादसा, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलूम शहादत का हादसा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का हादसा, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के से मुताल्लिक़ हादसात, ये सारी की सारी तारीख है जो बिला शुबहा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले गुजरने वाली तारीख है। कौन से असबाब हैं कि हम इतना लंबा कूदते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दें, अबू बकर सिद्दीक़ को भुला दें, उमर बिन खत्ताब को भुला दें, उस्मान गनी को भुला दें, अली बिन नबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, इन सारी की सारी शख्सियात को भुला दें, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा को भुला दें, और जो सहाबे किराम जंगे उहद में या बद्र में या दूसरे मकामात पर शहीद किए गए, उन सबको नजरअंदाज कर दिया जाए। सिर्फ एक वाक़े को लेकर के हम इस अंदाज की गुफ्तगू करें, और उसके बावजूद अगर अपनी जिंदगी को बारीकी के साथ देखा जाए और मुसलमानों का जायजा लिया जाए तो वही हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे होने का शरफ हासिल था, इनकी तालीमात को अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी में ये सारी की सारी तालीमात मफकूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों निवासों को जुमे के खुतबे में अपने कंधों पर बैठा करके जुमे का खुतबा दिया करते थे। मोहब्बत और उल्फत का ये आलम था कि जुमे के खुतबे में भी अपने निवासों को और छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते थे, नमाज की इमामत फरमाते थे तो एक बच्चे को गोद में ले लेते थे, एक को कंधे पर बैठा देते थे। ये आलम था कि एक मर्तबा सहाबे किराम जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमाअत नमाज पढ़ाते हुए खिलाफे मामूल एक सजदे को तवील कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद सहाबे किराम को बताया और उनसे पूछा, दरियाफ्त किया कि क्या तुम लोगों को मालूम है कि मैंने एक सजदा तवील क्यों किया था? सहाबे किराम ने लाइल्मी का इजहार किया तो फरमाया
کہ ان دونوں نواسوں میں سے غالباً حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی تھے، ان دونوں میں سے ایک جس کو گود میں لے کر کے نماز ادا کرا رہے تھے، رکوع اور سجدے کی حالت میں آپ کا معمول تھا کہ نیچے بیٹھا دیتے تھے، آپ مبارک سجدے میں جیسے ہی جھکے، یہ نواس رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر چڑھ گیا، سواری بنا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اتنی زیادہ محبت جو آپ بچوں سے کیا کرتے تھے، اس کی چھوٹی سی جھلک اس روایت کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کی سواری میں خلل پڑے، میں نہیں چاہتا تھا کہ بچے کے شوق میں کسی انداز کا کوئی خلل پڑے، میں نے سجدے کو طویل کر دیا کہ بچہ جب اترنے کے موڈ میں ہوگا تب سجدے کو ختم کیا جائے گا۔ آج کے دور میں وہی لوگ جو ماتم و شیون کرتے ہیں یا ماتم و شیون کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، آج مسجدوں میں بچوں کو لانا اور عورتوں کو لانا حرام کر دیا گیا۔ بچوں کی تربیت کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال کر کے پھینک دیا۔ آخر کون سے بچوں کی اور کون سی تربیت کی جائے گی اگر ان کو مسجدوں سے نہ جوڑا جائے؟ وہ شور مچاتے ہیں تو مچاتے رہیں، وہ شور کرتے ہیں تو کرتے رہیں، خواتین مسجدوں میں آئیں، اور جو فتنے کا بہانہ کیا جاتا ہے، بازار میں فتنے نہیں ہوتے، بے پردگی کے ساتھ فتنے نہیں ہوتے، میک اپ کرنے کے بعد فتنے نہیں ہوتے، زیب و زینت اختیار کرنے کے بعد فتنے نہیں ہوتے، ننگے پن سے فتنے نہیں ہوتے۔ اگر فتنہ ہوتا ہے تو مسجدوں کے اندر خواتین کے داخلے سے ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، آج کے دور میں ہم نے ان کو اختیار کر کے اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے۔ تو آئیے اس شہادت کے بارے میں، ان واقعات کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں ہم کو جو تعلیمات دی ہیں، وہ تعلیمات بنیادی طور سے 3 چیزوں پر مبنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ یہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ 1 سال پچھلے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اسی دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم و استبداد سے، ظلم و جور سے نجات دی تھی، اس وجہ سے اس تاریخ کو ہم لوگ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ظلم و جور سے اس نجات کے دن میں شکر گزاری کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے نبی کی تاریخ کو مسخ کر دیا، یہودیوں نے اپنے اوپر اتری ہوئی کتاب کو مسخ کر دیا، تبدیل کر دیا۔ ان لوگوں نے نبیوں کو اذیتیں دی، ان لوگوں نے دین اسلام کو تبدیل کیا، لیکن مسلمانوں نے اپنے نبی کا بھی احترام کیا، سابقہ انبیاء کا بھی احترام کیا، اپنی کتاب کا بھی احترام کیا، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھا اور سابقہ کتابوں کا بھی احترام کیا۔ اس وجہ سے مسلمان اس پر شکر گزاری ادا کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورا، عاشورہ کے دن 10 محرم کو تم لوگ روزے کا اہتمام کرو، شربت نہ پلاؤ اور تعزیے نہ نکالو۔ ان چیزوں کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ وخالف الیہود، اور فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وصوموا قبلہ یوما، اور 1 دن پہلے بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کا معمول ہونا چاہیے کہ 9 محرم اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھ کر کے یہودیوں کی مخالفت کریں۔ یہودی جو اسلام کو نیست و نابود کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، یہودی جنہوں نے دنیا کے اندر انسانیت کو ختم کرنے اور یہودیت کو پنپانے کی قسم کھا رکھی ہے، یہودی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی مخالفت کا حکم دیا، ان سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا، ان
سے محبت کے اظہار کو نہ کرنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تقلید سے، ان کی پیروی سے ہم لوگوں کو ڈرایا، دور رہنے کی تلقین کی، یہودیوں کی سازشوں سے آگاہ کیا، یہودیوں کی تاریخ سے آگاہ کیا، اور یہودیوں کی تعلیمات اور غلط تعلیمات کو بتا بتا کر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ان یہودیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینی امور میں ان کی مخالفت کی جائے، لیکن مخالفت یہ محرم الحرام کا پہلا پیغام ہے۔ مخالفت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو محرم ہی کے مہینے سے یہ تلقین کر دی کہ ہم اسلام دشمنوں کی، یہودیوں کی مخالفت کریں، یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کریں، یہودیوں کا لباس نہ پہنیں، یہودیوں جیسا چہرہ مہرہ نہ بنائیں، یہودیوں کی تقلید کر کے اسی انداز کی زندگی نہ گزاریں، یہودیوں کے ریت رواج کو اختیار نہ کریں، بلکہ ان کی مخالفت پہلے دن سے کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمان یہودیوں کی مخالفت کریں، اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے، ان کے طریقے کو نا اختیار کرتے ہوئے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور 2 دن کا روزے کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا۔ اسی طرح سے محرم کے مبارک مہینے میں جن چیزوں کی تعلیمات دی گئی، اسی روایت سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، اس پر شکر گزاری ادا کرنا، یہودیوں کی مخالفت کرنا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن سے مسلمانوں کے سال کی ابتدا ہوتی ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان 3 چیزوں کو اپنا کر کے مسلمان اپنے باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے، اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے باطن کی اصلاح، یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کے ذریعے ظاہر کی اصلاح، اور اسی طرح سے یہودیوں کی مخالفت کر کے اور روزے کا اہتمام کر کے اور ماضی کی تاریخ کو یاد کر کے وہ اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ محرم کی جو بدعات ہیں، ان بدعات سے ہم کو بچنا اور ہمارے لیے ان سے دوری اختیار کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ تعزیے نکالنا ہو، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا ہو، تعزیے کا طواف کرنا ہو، ذوالجناح گھوڑے کا نکال کر کے اس لشکر میں شمولیت اختیار کرنی ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کر کے تعزیے کے گرد بھیک مانگنے کے لیے بڑھا دینا ہو، یا تعزیے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہو کہ اس میں حسین رضی اللہ عنہ کی روح حاضر ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اس انداز کا کوئی بھی تصور اسلام یا شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ ماتم و شیون کر کے زنجیروں سے اپنے آپ کو پیٹنا، ماتم و شیون کر کے انگاروں پر چلنا، ماتم و شیون کر کے لعن طعن کرنا، ماتم و شیون کر کے اسلامی تاریخ کو مسخ کرنا، اور اسلامی تاریخ کے سلسلے میں جھوٹی روایتوں کی بنیادوں پر مسلمانوں کو گمراہ کرنا، یہ سب کا سب ظلم ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طریقے سے فرما دیا۔ جس آیت کریمہ کو پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زمین اور آسمان کی پیدائش ہی کے وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، لہذا تم لوگ ان میں سے 4 مہینوں میں بالخصوص اپنے اوپر ظلم و جور نہ کیا کرو، کیونکہ اس میں سے 4 مہینے محرم، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ انہی 4 مہینوں کے اندر ہم لوگ ظلم و جور کرتے ہیں۔ تو 351 ہجری میں معز الدولہ احمد بن بویہ دیلمی نے جس انداز سے جو ایک شیعہ حاکم گزرا ہے، اس نے بغداد میں اور عراق میں جس انداز سے مسلمانوں کو ماتم و شیون کرنے کے لیے راضی کیا، 351 ہجری کا واقعہ ہے۔ خیر القرون کا دور گزر گیا، ائمہ اربعہ کا دور گزر گیا، خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، خیر القرون کا پورا دور گزر گیا، صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا پورا دور گزر گیا، کسی نے ماتم نہیں کیا، کسی نے ماتم و شیون کا اہتمام نہیں کیا، کسی نے شہادت کے دن کو باقاعدہ یاد کر کے اس پر کسی انداز کے غم کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن 351 ہجری میں ایک انسان اٹھتا ہے
اور عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ کالے کپڑے پہن کر کے بالوں کو کھول کر کے باہر نکلیں. اس مہینے میں شادی بیاہ کا اہتمام نہ کیا جائے, ماتم و شیون کیا جائے, لوگوں کے سامنے لنگر بانٹے جائیں, شربت پلایا جائے اور ماتم و شیون کر کے نہ جانے کون کون سی چیزیں اختیار کی جائیں, چہرے کو پیٹا جائے, جسم کو زخمی کیا جائے اور ماتم کا اظہار کیا جائے. یہ 351 اور 352 ہجری کے واقعات ہیں, جن واقعات کو آپ تاریخ ابن کثیر اور اسی طرح سے اسلامی تاریخ کی معتبر ترین کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اسلام نے ہم کو جو تعلیم دی ہے وہ ماتم و شیون کی تعلیم نہیں دی, بلکہ ہم کو صبر و تحمل کی تعلیم دی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والوں کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیں, جو لوگ کبھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی جانب لوٹائے جانے والے ہیں, ہم ماتم و شیون نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر, اللہ رب العالمین کے مقدر کردہ اعمال اور انجام پر اور اس کے مقدر کردہ چیزوں پر ہم ایمان لا کر کے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے. اب جہاں تک مسئلہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا, ہمارے ماں باپ, ہمارے خاندان, ہمارے اعزاء و اقارب, ہمارے دوست و احباب اور سارے کے سارے لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر فدا ہوں, قربان جائیں نواسے رسول کی زندگی پر, اس کی سیرت پر, اس کی تعلیمات پر. لیکن غلط فہمی پیدا کرنا, غلط انداز کی ماتم و شیون کرنا, غلط انداز کے رسوم و رواج کو اختیار کرنا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ 10 محرم سن 61 ہجری کا واقعہ ہے, جس واقعے میں کربلا کے میدان میں جو کچھ حادثات ہوئے, جن لوگوں نے جرائم کیے, یقیناً ان لوگوں نے قبیح فعل کیا, غلط فعل کو انجام دیا, اور ان کے بارے میں اس چیز کو ذکر کیا جانا چاہیے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر کے کسی کو اسلام سے خارج کیا جائے, کسی کو زانی اور شرابی قرار دیا جائے, کسی کے بارے میں غلط فیصلے کیے جائیں. اس کی گنجائش نہیں ہے. جو جتنا غلط تھا اتنا ہی تھا, اس سے زیادہ غلطیاں اس کی جھولی میں نہیں ڈالی جا سکتی. اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کی تربیت میں تربیت پائی ہو, صحابہ کرام کے گھروں میں تربیت پائی ہو, جن لوگوں کے فضائل قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہوں, جن لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت یافتہ قرار دیا ہو, آج ہم ان لوگوں کو جہنمی کہیں, ان لوگوں کو زانی کہیں, شرابی کہیں, یہ ناانصافی کی بات ہے. اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو کربلا کے میدان میں جانے کا جب فیصلہ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو ان کو جن لوگوں نے روکا تھا ان صحابہ کرام کا نام میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سعید خدری, ابو دردہ, ابو واقد لیثی, جابر بن عبداللہ, عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ اور بے شمار صحابہ کرام نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے سے روکا کہ کوفہ نہ جائیں. کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ عزتیں دے کر کے اور دور سے جھنڈیاں دکھا کر کے اور دور کی بولیاں بول کر کے, دور کے دھول جو سہانے ہوتے ہیں وہ دکھا دکھا کر کے لوگوں کو قریب کرتے ہیں اور اس کے بعد دھوکہ دے دیتے ہیں. یہی ہوا. لہذا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نمائندے مسلم بن عقیل کو پہلے بغداد اور کوفہ روانہ کیا اور نمائندے کو بھیج کر کے کہا کہ میری جگہ پر جا کر کے وہاں لوگوں سے ہاتھ پر بیعت لے لیں. 18,000 افراد نے, کوفیوں نے بیعت کی اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد سے ٹکراؤ ہوا اور نتیجے میں مسلم بن عقیل کے اوپر وار کر کے اور جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان سب کے سب نے دھوکہ دے کر کے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, پیچھے ہٹ گئے. زخمی حالت میں مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے وصیت بھیجی. وصیت میں فرمایا زخمی حالت میں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جا کر کے پیغام دے دیا جائے کہ اگر وہ نکل چکے ہیں تو راستے سے واپس ہو جائیں, نہیں نکلے ہیں تو نہ آئیں, کیونکہ کوفہ والوں نے بغاوت کر دی ہے
دھوکہ دیا ہے اور مجھ کو خدشہ ہے کہ ان کو بھی شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اس وجہ سے راستے سے واپس چلے جائیں۔ کربلا کے میدان تک پہنچ چکے تھے، مسلم بن عقیل کے بھائی لوگ ساتھ میں تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو واپس جانا ہے تو جائیں، ہم تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے کر کے واپس جائیں گے۔ نواسے رسول تھے، ہمت اور حوصلے والی شخصیت تھی، عظیم شخصیت تھی۔ راستے سے اپنے ساتھیوں کا بزدلانہ ساتھ چھوڑ دیں، اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں، میں راستے سے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ مسلم بن عقیل کے خون بہا لیے بغیر، اس کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں ہوں گا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھیوں نے گھیر لیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے 3 اختیارات دیے عبید اللہ بن زیاد کے نمائندے کو، اس کے قاصد کو، وہ اختیارات بیان کر کے میں اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ ان اختیارات میں حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کے نمائندے کو جو اختیارات دیے تھے، جس کے حوالے کے طور پر، جس کے حقائق کو پڑھنے کے لیے تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ جو کی تاریخ اسلام کی معتبر ترین کتابیں ہیں، ان کے اوراق کی ورق گردانی کی جائے، اس میں اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اسی طرح سے فتح الباری کے صفحات پلٹے جائیں، تاریخ اسلام کے سچے واقعات پڑھے جائیں، ان ساری کی ساری کتابوں کے اندر آپ کو اس کے حقائق ملیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا تو مجھ کو کسی اسلامی سرحد پر جانے دیا جائے، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنا بذات خود ایک مبارک اور افضل کام ہے، میں سرحد کی حفاظت کرتے کرتے وہیں شہید کر دیا جاؤں۔ شہادت کی پیشین گوئی تھی، کوئی غم نہیں تھا، موت کا خوف نہیں تھا، جانتے تھے کہ مجھ کو شہید ہونا ہے، تو فرمایا اسلامی حدود میں سے کسی حد بندی پر جانے دیا جائے، یا واپس مدینہ جا کر کے امن و سلامتی کی زندگی گزارنے دی جائے، یا فرمایا یا لوٹ کر کے مجھ کو اختیار دیا جائے کہ میں لوٹ کر کے جاؤں اور امیر المومنین یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بیعت کر لینے دو تاکہ میں امن و سلامتی کی زندگی گزار سکوں۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد کے نمائندوں نے شرارت کی، اور شرارت کے نتیجے میں حسین رضی اللہ عنہ کے تینوں اختیارات ریجیکٹ کر دیے گئے، ان کو ناکارہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد مجبور کیا گیا کہ جنگ کی جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 61 سے زیادہ سال پہلے جو پیشین گوئی کی تھی، نصف صدی سے زیادہ عرصہ جس پیشین گوئی پر گزر چکا تھا، وہ پیشین گوئی کربلا کے میدان میں سچائی کے ساتھ ثابت ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی علامت تھی۔ لیکن آج کے دور میں ان واقعات کو سامنے رکھ کر کے، غلط انداز کی روایات کو اسلامی تاریخ میں گھسا کر کے اور مسلمانوں کے ذہن کو خراب کر کے جس انداز کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حقیقت پر مبنی وہی چیزیں ہیں جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقائق کو سمجھنے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے، سیرت رسول کا مطالعہ کرنے، صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کے مقام اور صحابہ کرام کے احترام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔